ابھی معاہدہ لکھا ہی جا رہا تھا، طرفین کے دستخط نہ ہوئے تھے، عبارت ادھوری تھی کہ اتنے میں سہیل کے بیٹے ابو جندل گرتے پڑتے پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے وہاں آ پہنچے اور زبان حال سے فریاد کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کی پاداش میں کافروں نے مجھے قید میں رکھ کر بڑی بڑی دردناک اذیتیں دی ہے۔ یہ دیکھیے، میری پیٹھ کو دیکھیے، کوڑوں کے نشانوں کا کوئی شمار نہیں ہے اور میرا سینہ جلتے پتھروں سے داغا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری کا اعلان نہ کرو گے اسی طرح ستائے جاؤ گے۔ میں نے صاف کہہ دیا کہ نادانوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور اطاعت پر مجھ جیسی ہزار جانیں قربان، تم میرے جسم کی ایک ایک عضو کو بھی جدا کر دو گے تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا دم بھرتا رہوں گا۔ حضور، بڑی مشکل سے ان ظالموں کی قید سے نکل کر آیا ہوں، پیروں کی بیڑیاں بھی نہیں کاٹ سکا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاؤں گا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں ہی میں رہوں گا۔ ابو جندل کی آہذاری سن کر صحابہ کرام کے دل دہل گئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد متاثر ہوئے۔ محمد صلح نامے کی شرائط کی تعمیل کا یہ سب سے پہلا موقع ہے۔ صلح کی شرط کے مطابق اس شخص ابو جندل کو مجھے واپس دے دو، سہیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مگر ابھی معاہدہ لکھا نہیں جا چکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، تو پھر ہمیں سرے سے صلح ہی منظور نہیں۔ سہیل نے بے پرواہی کے ساتھ جواب دیا، اچھا، ان ابو جندل کو یہی رہنے دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار اسرار کے ساتھ فرمایا، مگر سہیل کسی عنوان راضی نہ ہوا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ ابو جندل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں چھوڑا جا سکتا۔ چنانچہ حضرت ابو جندل کو اسی حالت میں مکہ واپس جانا پڑا۔ ابو جندل مظلوم و اسیر ابو جندل کی آنکھوں میں التجا گلتا تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے لیے مجھے صفاق اور ظالم دشمنوں میں واپس نہ بھیجیے۔ اور سرکار دو عالم کی چشم کرم زبان حال سے بول رہی تھی کہ ابو جندل، صبر کرو، یہ مظلومیت کا دور زیادہ دن تک نہ رہے گا، اللہ تعالیٰ تیری محافظت فرمائے گا، صبر کرنے والوں کا بڑا درجہ ہے۔ صحابہ کرام کو اس واقعے کا بڑا ملال ہوا، کسی کی آنکھوں میں تو آنسو آ گئے، ان کا بس چلتا تو ابو جندل کو روک لیتے، جانے نہ دیتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے کسی کی چون و چرا کی مجال نہ تھی۔ صلح کی شرائط کا بھی ان کو غم تھا۔ ظاہری طور پر مسلمانوں کی طرف سے دب کر صلح کی گئی تھی، ہر شرط کفار مکہ ہی کے موافق پڑتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس صلح کو فتح مبین کہا۔ وہی آئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے تجھ کو کھلی ہوئی فتح دی۔ صلح حدیبیہ سے پہلے کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے، مکہ کے لوگ مکہ میں اور مدینہ کے رہنے والے مدینے میں۔ لڑائی اور نزاعوں نے ایک دوسرے کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت کی دیوار کھڑی کر دی تھی، دونوں طرف سے جان جانے کا خطرہ بھی لگا رہتا۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے اور دونوں شہروں میں آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ صحابہ کرام کی زندگی، سیرت و کردار، عادت و اطوار، طرز معیشت، اخلاق، سچائی، نیکی اور پاک بازی کو دیکھ دیکھ کر کافروں پر بڑا گہرا اثر ہوا اور یہ اثر دلوں کو اسلام کی طرف کھینچ کھینچ کر لے گیا۔ صلح کے اس زمانے میں اچھی خاصی تعداد دائرہ کفر سے نکل کر آغوش اسلام میں آ گئی۔ خالد سیف اللہ، جس کی تلوار نے شام کو فتح کیا، اور عمرو بن عاص، جن کو تاریخ فاتحہ مصر کے نام سے پکارتی ہے، اسی زمانے میں اسلام کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ یہ حدیبیہ کی صلح
جس کی شرطوں کو دیکھ کر عمر جیسا مستقل مزاج اور بہادر انسان بھی اپنے غم کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا، حقیقت میں فتح مبین ثابت ہوئی۔ اسلام کا چرچا مکہ میں پہلے سے اور زیادہ ہونے لگا۔ جو لوگ ابھی تک اسلام نہ لائے تھے وہ بھی دبی زبان سے اقرار کرتے کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیا ہے، فرشتے ہیں، زمین پر چلتی پھرتی نیکیاں اور بولتی ہوئی شرافت اور بھلائیاں، بات کے سچے، قول کے پکے، ایثار و مروت کے پتلے، دیانت دار، راست باز۔ تو جس مذہب نے برے لوگوں کو اتنا اچھا بنا دیا وہ مذہب یقیناً سچا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں عام ہونے لگی، دارالندوہ تک بھی اس قسم کے تذکرے ہوئے۔ صداقت بوئے گل کی طرح پھیل رہی تھی، اسے روک کون سکتا تھا؟ کوئی بدذوق پھولوں سے چاہے کتنی ہی دشمنی رکھتا ہو مگر اس کی قوت شامہ تو پھولوں ہی کی خوشبو سونگھ کر یقیناً فرحت محسوس کرے گی۔